جو باتیں کر رہی ہیں وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہیں. اہل سنت اس ٹائم چار جگہوں پر ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ اہل سنت چار جگہوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہوئے. آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کر رہے کہ اسٹیج والے لوگ. وہ جو آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ نبی پاک کے پیروکار تھوڑی ہیں. یہ بات ہو سکتی. جو نبی پاک کا پیروکار ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا. پھر وہ کون لوگ ہیں جو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ابھی جو آپ نے موضوع شروع کیا موضوع یہی ہے. اچھا سنیں، جو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں نا، ابلیس مطلب جو چاہتا تھا اس کو مل گیا. جی میں کہ جو بھی بزرگان دین میں سے جو مسلمہ شخصیات ہیں ان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتا ہے، کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اہل سنت سے کیا تعلق ہے؟ واہ. مثلا حضرت امیر معاویہ اور الیاس قادری صاحب نے بر وقت نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو میں ایک بزرگ کو دیکھ رہا تھا جن کی بڑی عزت کرتا تھا، مجھے ان کا سن کر بہت دکھ ہوا کہ بھائی اتنی حدیث پڑھاتا ہے، اتنا کچھ کرتا، تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور ان بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی، اچھل اچھل کر باتیں کر رہے تھے. آج کل تو میڈیا دکھاتا ہے نا، میں نام نہیں لے رہا، میں اچھی بات ہے، احترام کرتا ہوں، لیکن جس وقت انہوں نے کہا یہ کیا نعرہ ہے تو جو میری عقیدت تھی سب کچھ مٹی میں مل گئی. میں نے کہا اس بیچارے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. جب پھٹکار پڑتی ہے نا تو اس میں سید غیر سید نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی طرف سے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ادب کرتا ہوں. میں سید کا نام آتا ہے تو میں سر نیچے کر لیتا ہوں، لیکن نبی پاک کے راستے پر تو ہو نا. اللہ نے یہ فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، یہ بعد میں جنت سب کے لیے ہے. جنت سب کے لیے. وہ عشرہ مبشرہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن حسنین کریمین اگر عشرہ مبشرہ میں نہیں تو کیا کہیں گے کہ ان کو جنت کی بشارت سرداری کی بشارت ہے. اللہ. تو عشرہ مبشرہ ہی صرف تو نہیں ہے، سارے صحابی جنتی ہیں، صحابیات جنتی ہیں. سبحان اللہ. اور مجھے ان صحابہ کو کم کرنے کے لیے دکانداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات؟ اپنا منہ کالا کرنے کے لیے. یہ جتنے بھی صحابہ کرام کے بارے میں امہات المومنین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں اہل سنت مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ ان مردودوں سے بہت دور رہیں اور ان کی توہین بھی نہ کریں، کیونکہ جو خود ہی ذلیل ہو رہا ہے اس کو آپ کو مجھے اپنے ماتھے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پہاڑی علاقے کا آدمی ہوں، ہم چھپڑا کہتے ہیں، اس میں بھینسیں وغیرہ بیٹھتی ہیں نا ساون بادوں میں، تو وہ نکلتی ہیں نا تو پھر درختوں کے ساتھ جدھر گزرتی ہیں کیچڑ لگاتی جاتی ہیں تو ادھر سے ہم گزر نہیں سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ تو حلال جانور ہے. یہ جو ایسے کرتے ہیں بزرگان دین پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کوئی بھی کسی باشد بزرگان دین، اور قبروں کو کھودتے ہیں. میں تو ان کو گورکن سمجھتا ہوں اور منہ کالے سمجھتا ہوں، بدبخت سمجھتا ہوں. اور میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں. اللہ والے لوگوں کے ساتھ جو بھی کمی بیشی کرے گا، ان کی تنقید کی کوشش کرے گا، وہ میرے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ میں ان کا پیروکار ہوں اور اللہ نے فرمایا ان کا پیروکار ہے، صراط الذین انعمت علیہم. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ ہمارے بزرگوں کی مسلمہ شخصیات کی بے ادبی کریں اور ہم جناب ان کے ہاتھ چومیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ جو چباتے ہیں پھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بے ایمان ہے بے ایمان ہے. جس خبیث آدمی نے صحابی کی بے ادبی کی اس کے بعد توبہ کی، ہم اس کی توبہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ سور کے ساتھ گزرنا کوئی بات نہیں ہے، بہت سارے علماء وہ بے ادب نہیں، گستاخ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے علماء اسی کیٹیگری سے گزر چکے ہیں، اہل سنت کے بھی. ان کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ وہ اہل سنت کے نہیں ہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. سنیں، ہم مسلمان ہیں بھائی.